بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی میزبان نبیلہ علی پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر ہے. آج کے ہمارا ماہ رمضان کا پہلا جو پروگرام ہے اس میں ہمارا خاص ٹاپک دعا روح کی غذا لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے اور ہم آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان کو ویسے منائیں جیسا کہ ہمیں منانا چاہیے تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا دعا کا ٹاپک جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہم کیونکہ دعا ایک مین عبادت بہت بڑی عبادت ہے بلکہ اور دعا کا مفہوم اگر ہم نے سمجھ لیا یہ جان لیا کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر واقعی میں ہم انشاءاللہ اپنا جو ماہ رمضان کا حق ہے وہ ادا کر سکیں گے. تو جیسے ہم جانتے کہ دعا کیا چیز ہے, کہتے ہیں کہ دل و دماغ کی یکسوئی, خیالات کی ہم آہنگی اور قوت ارادی کا نام جو ہے وہ دعا ہے. جب انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں یاس کے چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں, اضطراب اور پریشانی میں اس کو تسلی دینے کے تمام سہارے اور امید کے سارے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, تو وہ کون سا, تو اس پریشانی کے عالم میں انسان فطرتاً ایک ایسا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اس قلق کو اضطراب میں کے لیے تسلی اور تسکین کا باعث بن سکے. تو وہ کون سا سہارا ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو زندگی کی شاہراہ پر کھڑا کر سکتا ہے, اسے یاس کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر امید کا چراغ دکھا سکتا ہے. اس لاچاری کے عالم میں وہ بالاتر قوت ذات معبود کی ہے جو اسے الجھن اور پریشانی سے نکال سکتی ہے. بس جب انسان کرب و اضطراب کی حالت میں درد و غم کے روداد, رنج و الم کی داستان اور اپنی غلطی اور قصور کا اعتراف اور لاچاری کا اظہار اپنی بارگاہ الہی میں کرتا ہے, اسی کا نام دعا ہے. دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہم اسی کے اوپر آج ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. اور اس کے بعد جو اس ماہ رمضان کی جو مخصوص چھوٹی دعائیں ہیں ہم نے ان کو لیا ہے کہ ان پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹی دعاؤں کو ہم نہ چھوڑیں, کیونکہ کبھی ہم امپورٹنس نہیں دیتے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے اس کو کیا پڑھنا, جو لمبی دعائیں بتائی گئی ہیں تعلیم دی گئی ہیں ہمارا رخ ان کی طرف ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی سی دعا میں کا کتنی ڈیپتھ ہے, اس میں کتنی گہرائی ہے ہر دعا میں. تو انشاءاللہ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت تہنیت پیش کرتی ہوں. آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تمام حاضرین کی خدمت میں بھی اور آپ کی خدمت میں بھی اس ماہ مبارک کی مبارکباد, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ کو ہمارے لیے امن و ایمان, سلامتی اور اسلام کا ماہ قرار دے. اور بہت ہی اچھا انتخاب آپ نے جس موضوع کا کیا ہے وہ حقیقتاً کہ اگر ہم درک کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ماہ کی تمام عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. دعا وہ طریقہ عبادت ہے بے شک کہ جو ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہے. بے شک. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا آپ دعا کے مفہوم پہ روشنی ڈالیے کہ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم دعا کو سمجھ رہے ہیں تو پہلے سمجھیں کہ دعا کا مطلب کیا ہے. جی بالکل. دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور تمام احکامات کی طریقے سے استجب لکم ادعونی استجب لکم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں, نہ فقط سننے والا. کہتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں, سبحان اللہ, اس کو پورا کرنے والا ہوں. یعنی یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے کا وعدہ ہم سے کر رہا ہے تو اس دعا کے عمل کی اہمیت, اس دعا کا مفہوم کہ کیا وجہ ہے, کیوں دعا کا حکم ہمیں دیا ہے, دعا کے معنی کیا ہیں, کیا دعا کرنے سے ہمارے
اندر ہمارے کردار میں ہماری فہم و ادراک میں کیا بہتر تبدیلی آتی ہے. تو دعا فقط یہ نہیں ہے کہ چونکہ انسان خواہشات کا مجسمہ ہے اور وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بالکل. تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو, جس کو احتیاج نہ ہو. تو انسان جو ہے, ہر انسان جو ہے وہ محتاج ہے, اور اس محتاجی اور بے بسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا اسلحہ, ایک ایسی پاور عطا کی ہے دعا کے ذریعے سے کہ جو ہماری اس محتاجی کو ختم کرتی ہے. تو دعا کے معنی اصل یہ ہیں کہ دعا کے معنی اپنے رب کی معرفت کے حاصل کرنے کو دعا کرتے ہیں. طریقہ جو دعا ہے وہ طریقہ ہے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کا, اور جب ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. یہی وہ رب ہے کہ جو ہماری ہر دعا کو, ہر طلب کو ہماری پورا کرے گا. تو دعا کے حقیقی معنی ہے طلب کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنا, اس سے طلب کرنا, اس سے مخاطب ہونا اور اس سے ہی امید رکھنا. بالکل. ابھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہ رب کی معرفت کا ہونا ضروری ہے دعا کے لیے. جی. کیونکہ بالکل دیکھا گیا کہ کبھی کبھی ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ بے شک سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک جو آپ انسان کو رب کا کنیکشن ہے کہ جیسے وہ الفاظ اگر ہم نے ادا کیے تو اس سے ہمارے اندر ہمارے دل میں تڑپ ہو یا ہمارے آنسو نکلنے چاہیے, لیکن وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو کیوں ایسا ہے کہ تو آپ معرفت کیسے حاصل کیجیے؟ ظاہر ہے وہ معرفت کی کمی کی وجہ سے. تو آپ کیا فرمائیں گی کہ معرفت کو کیسے ہم حاصل کریں؟ دیکھیں, دعا کو اگر ہم صرف لفظی معنوں میں لیتے ہیں تو بہت آسان ہے. آپ کی جو بھی آرزو اور خواہش ہے اس کو آپ اپنے زبان سے جاری کریں اور اللہ اس دعا کو قبول کرے. مگر جو اس کے معنوی معنی ہیں, ایک تو لفظی معنی ہے, ایک جو اس کے اندر اللہ نے اسرار پوشیدہ کیے ہیں, اس کی طرف اگر انسان متوجہ ہو جائے اور اس کی معرفت اگر انسان کے اندر اس کے اسرار کو, راز و رموز کو درک کر لے, تو وہ طلب کرنے والا, وہ اللہ سے دعا کرنے والا, جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پوری شب کو اپنی اللہ سے دعا کرنے میں صرف کر دے اور ایک شخص پوری شب عبادت میں صرف کر دے, تو وہ جس نے اسرار اور رموز کو سمجھتے ہوئے, دعا کی معرفت کو جانتے ہوئے, اس کے معنوی مطالب کو پہچانتے ہوئے جو پوری شب دعا میں صرف کی ہے, حالانکہ کیا کر رہا ہے, طلب کر رہا ہے, دعا میں صرف کی ہے, وہ کہیں زیادہ عظیم تر عمل اس کا نگاہ قدرت میں ہے بنسبت اس کے کہ جو شب بھر عبادت میں مصروف رکھے, اپنے آپ کو نمازوں میں مصروف رکھے. سبحان اللہ. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کے جو اسرار ہیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے کہ جس سے ہم طلب کر رہے ہیں اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں, وہ پاور موجود ہے کہ جو ہماری دعا کو جو ہے وہ مستجاب کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے, جس سے ظاہر ہم اسی سے مانگتے ہیں نا, جس سے ہمیں یہ ہو کہ یہ ہماری حاجت روائی کر سکے گا. تو ایک تو یہی چیز اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ جب ہم اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں دعا کے لیے تو ہمارے اندر یہ یقین اور ایمان ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے اور اس کے اندر قدرت ہے, اور کسی میں قدرت نہیں ہے کہ جو اس کی طلب کو فلفل کر سکے, جو اس کی حاجت روائی کر سکے, سوائے اس ذات رب العزت کے جو حاجت روا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. تو یعنی کہ یقین کی منزل ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی شک ہوا تو پھر ہماری دعا ظاہر ہے وہ شک کے ساتھ کہ نہ جانے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ہم شک و شبہات میں دعا مانگ رہے ہیں تو وہ عبادت ہماری عبادت نہیں ہے, بلکہ وہ اور ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. کہ اگر ہم کوئی
طلب کرتے ہیں. جیسے ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں اور ایک دل میں رہتا ہے پتہ نہیں ہم اتنے یہ اعمال کر رہے ہیں, کسی سے پوچھ لیا کہ ہمیں جیسے رزق کے حوالے سے کوئی بھی ہماری حاجت ہے اس کے حوالے سے کون سی مخصوص دعا ہے, کون سے اعمال ہے, کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہماری حاجت روائی ہو سکتی ہے. اب وہ ہم اعمال کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری سنے گا نہیں سنے گا, اور پتہ نہیں کب سنے گا. ایک کیفیت ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم انسان جلد باز ہے, وہ چاہتا ہے بس زبان سے نکلے نہیں اور حاجت روائی ہو جائے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے حاجت روائی کی ہے, مگر کبھی کبھی مصلحتاً وہ تاخیر کرتا ہے ہمارے یقین میں اضافے کے لیے. بالکل. اور ہم جو ہے وہ الٹا ہو جاتے ہیں, ہمارے یقین میں کمی آ جاتی ہے. جب دعا کے مستجاب ہونے میں تاخیر ہو جائے تو ہمارے اس میں یقین میں کمی آ جاتی ہے, جبکہ وہ تاخیر اس لیے ہے کہ تمہارے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو کہ اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے. اگر تاخیر ہے تو اس میں سبب ہماری بھلائی کا ہے. بے شک, اور وہ تاخیر کا بھی اجر پروردگار ادا کرتا ہے. بالکل. تو وہاں پہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کل جیسے کہ ایک بزی روٹین ہے اور ماہ رمضان ہے, اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں افطار بھی کرنا ہے, لوگ ورکنگ مدرس جو ہیں وہ بھی, جہاں گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں اس کے باوجود جب انسان بیٹھتا ہے مسئلے پر تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی. بہت سے دوسرے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ کام کرنا ہے اور ابھی افطاری کا ٹائم ہے اور ابھی جا کے یہ گرم کرنا ہے اور اس طرح کی. تو کس طرح سے وہ تھوڑے سے وقفے میں اپنی جو اٹینشن ہے اس کو اس طرف خدا کی طرف مبذول کرے کہ وہ دعا میں کنسنٹریشن آ جائے. اب جیسے ہم دیکھیں نماز مغرب پڑھ کے ہم لوگ دعا افطار کرتے ہیں, صحیح, لیکن ذہن میں اتنے خیال ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے وہ اوون بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ایک کنسنٹریشن جو ہے آپ کی اس میں وہ خلل جیسے کہ پیدا کرتی ہیں. تو آپ کیا اس میں کوئی ہمیں ایسا ٹپ بتائیں گی کہ نہیں سب سوچوں کو کیسے ہم نکال کے تو اس وقت پورا خلوص کے ساتھ جو دھیان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے؟ بے شک نبیلہ بہن, بہت اچھی طرف متوجہ کیا آپ نے نقطے کی طرف, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی کامن ایک وہ کہنا چاہیے ایشو ہے جو ہم سب کے ساتھ ہے. مگر میں اس حوالے سے صرف اتنا عرض کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہماری عمل کو دیکھتا ہے نا, تو وہ جو قلب میں ہماری ایک احساس اور بیداری ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری امید اور یقین ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر کہ ظاہر ہے چونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ایک عبادت ہیں, ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں, تو عبادت کے ساتھ جب عبادت کریں گے تو ایک عبادت دوسری عبادت کے بیچ میں جو ہے وہ مکس ہوگی. میں اس انداز سے سوچتی ہوں. تو اگر کہ اس طریقے کی فکر آ بھی رہی ہے ہمارے اندر تو کوشش تو خیر ہمیں یہ کرنی چاہیے. اس کی اب اگر جیسے آپ نے ابھی متوجہ کیا ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نوٹس ہی نہیں کرتے کہ اس کی طرف اپنے آپ کو فوکس کریں اور کچھ اس طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کریں کہ آپ کے سارے کام یا تو اس عبادت سے پہلے ختم ہو جائیں, یا پھر یہ کہ آپ کے اندر اتنا کنٹرول آ جائے کہ آپ کہیں کہ بس اب جو ہے میں مصلی پہ بیٹھ گئی ہوں, اب میں نے دنیا کو بالکل ہی کٹ آف کر دیا ہے. تو نیچرلی اٹس ناٹ پاسبل, بہت کم ایسا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو اس میں بس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارے نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمارے قلب کو دیکھ رہا تو اس کی پاکیزگی اور طہارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر, یہ دنیا کے انسان تھوڑی ہے کہ جو ذرا سی بات پر جو ہے وہ نہ راحت اور ناراض ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت ہی کریم ہے. وہ جتنے زیادہ اپنی رحمت کا نزول اپنے بندوں پر کرتا ہے کہ مطلب آپ دیکھیے ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں مگر اس کی رحمت ہے کہ جو ہم سے رکتی نہیں ہے. جیسے آیت اللہ بہجت نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہم اتنا ناشکراپن کرتے ہیں, اتنے ہم گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ فوراً ہمیں اس کی سزا دیتا ہے اور نہ ہمارے گناہوں کی پردہ وہ جو ہے وہ مطلب کہ اس پر سے پردہ اٹھاتا ہے نا, آیا ہمارے گناہوں کو لوگوں کے اوپر آیا نہیں کرتا. تو ہم نافرمانی کے باوجود اللہ کی یہ ہمارے اوپر رحمت ہے. صحیح ہے نا. اور اگر ہم اس کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو کتنا کریم ہوگا.
وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اگر ہماری متوجہ ذرا توجہ اگر دنیاوی کسی اور معاملات میں ہماری توجہ ہے حالت عبادت اور دعا میں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ذرا سا اپنے آپ کو مطلب کہ کہنا چاہیے ایک طریقے سے فوکس کرنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. مگر یہ سب چیزیں چونکہ ہمارے ذمہ داری میں شامل ہیں، حقوق العباد میں ہیں، تو اس حوالے سے اگر تھوڑی اٹینشن ہماری ڈائیورٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے بس اللہ سے طلب کریں کہ مولا ہمارے اندر وہ سکون دے دے کہ جب تیری بارگاہ میں آئیں تو پوری دنیا کو چھوڑ کے فقط اور فقط تیرے بندے بن کے تیری بارگاہ میں عبادت کریں. بہت خوبصورت، واقعی بہت خوبصورت جملہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں سمجھتی ہوں اگر ہم اس کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں تو شاید ہمارے اندر وہ سکون انشاءاللہ پیدا ہو جائے اور ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ جب بھی ہم چاہیں تو ہماری کنسنٹریشن کو ہمیں فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فوکس کرنے میں کوئی زحمت نہ ہو، تو مشکل نہ ہو. دوسرا جو میں سمجھتی ہوں پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دعا کے کہتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کبھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کون سی دعا اچھی ہے میری حاجت کے لیے یا پریشانی کے لیے، اور یہ دعا تو میں کتنے سال پڑھتی رہی ہوں لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوئی. تو کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی بھی دعا کی بھی کچھ شرائط ہیں. اگر ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا نہ مانگی جائے تو گویا کہتے ہیں کہ وہ گویا جیسے چلہ کمان میں بغیر تیر کو چلا دیا تو اس طرح سے وہ ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ اس کے پر روشنی ڈالیے کہ کون سی شرائط ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے دعا مانگنے کے وقت. جی، جو سب سے پہلی شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ معرفت رب، کیونکہ عبد اور معبود کے رابطے کو دعا کہتے ہیں. بے شک کہ جب آپ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر اگر کہ یہ میرے بندے مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو میں ان کو قابل گفتگو نہ سمجھتا. آپ یہ دیکھیے کہ دعا کتنی اہم عمل ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جب دنیاوی حاجات ہوتی ہیں تبھی اللہ سے رجوع کرتے ہیں. انسان کی ہر سانس محتاج ہے، ہر لمحہ انسان اپنی زندگی کے ہر دور اور ہر موڑ میں محتاج ہے اپنے معبود کا ہر حوالے سے. تو یہ نہیں ہے کہ جب ہماری روزی میں تنگی ہے، ہم بیمار ہیں یا کوئی پریشانی آئی ہے تبھی ہمیں طلب کرنا ہے. نہیں، یہ دعا ایک مسلسل عبادت ہے. آپ کی کمفرٹیبل لائف بھی ہے تو بھی آپ محتاج ہیں اس رب کے کہ وہ آپ کی دنیاوی اور دینوی حاجات کو بر لانے والا ہے. ہمہ وقت اس سے دعا کرنی ہے کہ ہر لمحے دعا کرنی، اسپیشلی جو الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو ہر وقت اس بات بھی کی ہی دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہمیں اس امت ہی میں ہمارا شمار رہے. ہماری زندگی کی جو ہمارا طریقہ زندگی اس میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ ہمیں ان کے امتیوں سے خارج کر دیا جائے. ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح و شام ہماری ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے گزارنا. ہم جو اصل مقصد دعاؤں کا ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. ہم بہت ہی چھوٹی دعاؤں کے طالب ہیں اور اسی سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ عظیم تر دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. کہیں زیادہ یہ دعائیں جو ہیں وہ مقام عظمت رکھتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے استحکام کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ نے جو سلسلہ ہدایت ہم پر جاری کیا ہے ان تمام انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کے حوالے سے کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کا مطیع اور فرما بردار رکھنا. ہم ہمیشہ اپنی زندگی کو ان کے اتباع میں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کریں. شاید کالر جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے؟ سوری آپ کی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. ناظرین
آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ماہ رمضان کا اسپیشل ٹاپک دعا روح کی غذا، اور اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور آج کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ کے بھی ویوز سننے، اور کبھی کبھی ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی ایسی پرابلم سے گزر رہے ہوں یا کچھ مشکل آپ کو پیش آ رہی ہو عبادت میں یا دعا کرنے میں. تو آج کا یہ بہترین موقع ہے. محترمہ فرز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمیں گائیڈ کریں گی کہ کس طرح سے ہم اپنی اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم کس طرح سے اس کو ریزولو کریں، کیونکہ ماہ رمضان کا تو ایک ایک لمحہ عبادت کا لمحہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہم اس طرح سے اویل کریں جیسا کہ کہا گیا ہے، تاکہ ہم تمام اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں. تو ضرور ہمیں کال کریں. جی ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ملتے ہیں بریک کے بعد.